أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک سے ایک گہرا تعلق قرآن کریم کا ہے، جس کے فضائل اور ہمارے اکابر کا عمل ہم اثر کے بعد سن رہے ہیں، اسی لیے دوبارہ اعادے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا ذہن میں رکھے کہ قرآن کریم جو آپ نے سن چکا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور ایک خاص بات بھی یہ عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو یاد کرنا چاہتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو رمضان المبارک کے اندر اس کو سہولت ہو جاتی ہے۔ یاد کرنا چاہتا ہے جلدی یاد ہو جاتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے جلدی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو خاص لگاؤ اور خاص توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اگر ہم چاہتے کہ اس مہینے کو پانا تو ہم نہیں پا سکتے تھے۔ اللہ نے ہماری عمر میں درازگی عطا فرمائی اور اللہ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی کہ ہم کو یہ مہینے تک پہنچایا، تو ہم اس مہینے کے مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہو سک رہے ہیں۔ اگر اللہ ہماری عمر کو کم کر دیتا تو ہم اس مہینے تک چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یاد کیجیے ان لوگوں کو جو گزشتہ سال اس مہینے کی مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کر رہے تھے، وہ روزوں کو بھی پورے شوق اور جذبے سے رکھا کرتے تھے۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس مہینے کو پائیں گے یا نہ پائیں گے، لیکن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر وہ رخصت ہو گئے اور اس مہینے کو نہ پا سکے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ آئندہ سال کے رمضان کو ہم ضرور پائیں گے؟ اسی لیے جو وقت بچا ہوا ہے اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم کو اب مل گیا اور آئندہ نہ ملے۔ اسی لیے جو وقت ہمارے لیے ہے اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مہینے کو مکمل پا سکے، مکمل لطف اندوز ہو سکے، اس مہینے کو مکمل پا کر ہم کو خوشیاں میسر ہو کہ عید کی، یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کون کیا کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے جو وقت ہمارے پاس ہے، جتنا وقت ہمارے پاس ہے، اتنے وقت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور پھر مزید اللہ کے اس احسان کو یاد کیجیے کہ گزشتہ سال کچھ لوگ وہ تھے جو صحت و تندرستی کے ساتھ روزوں کو رکھا کرتے تھے، تراویح کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اس سال ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی کہ وہ روزوں کا اہتمام کر سکے، ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی کہ وہ پوری 20 رکعت تراویح کا اہتمام کر سکے۔ اگر اللہ نے ہم کو صحت دی ہے
تو یہ خالص اس کا کرم ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہم کو اگر کسی بیماری میں ڈال دیتے تو ہم کیسے روزے رکھ سکتے تھے، ہم کیسے تراویح کا اہتمام کیا کر سکتے تھے، ہم کیسے دیگر امور کو انجام دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر بجا لانے کے مترادف ہوگا. اور اگر ہم صحت و تندرستی کے پانے کے بعد بھی اگر ہم مکمل تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اگر روزوں کے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر، تو کتنے افسوس کی بات ہے. اسی لیے اس مہینے کی قدردانی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام پورا خاص طور پر کریں. روزوں کا اہتمام صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم کو روزے کے اندر غصے سے بھی بچنا ہے، برائی سے بھی بچنا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہوتی ہے، جس کو گناہ کہا جاتا ہے، اس سے بچنا پڑتا ہے. روزے سے صحیح طور پر لطف اندوز آدمی اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت ان برائیوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کرے گا، اس وقت صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکے گا. آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا ہے، شراخپا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں فلاں ہونے کے بعد میرے ساتھ ایسا کیا گیا. یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنی ذات کے بڑک پن کا احساس ہوتا ہے اور وہ کسی کی چھوٹی سی بات پر غصہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کہا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے متقیوں میں شمار کیا ہے، نیک لوگوں میں اس کا شمار کیا ہے. تو اسی لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس مقدس مہینے کے اندر غصے پر مکمل طور پر کنٹرول کریں، کہ ہم کسی پر غصہ نہ ہو. ہر غصہ ہم پی جائے تو اگر غصہ پی جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت متقیوں میں ہم کو شمار کر دیتے ہیں. اور پھر اس مہینے کی، اس مقدس مہینے کی پامالی جو ہوتی ہے وہ چند چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں جو رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں وہ ہے ہماری تراویح. اگر ہم 5 پارے پڑھ لیے تو ہم نے کون سا تیر مار لیا، 6 پارے پڑھ لیے تو کون سا تیر مار لیا. قرآن کریم کے تقدس کو پامال کر کے قرآن سننا پڑھنا خود ایک گناہ کا کام ہے. مدات کی رعایت نہیں، حروف کی رعایت نہیں، کسی قاعدے کی رعایت نہیں، اس کے بغیر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کریم اس پر لعنت بھیجتا ہے، پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی. ہم ایسی جگہوں پر کیوں جاتے ہیں، ایسی جگہ ایسے اس کا اہتمام بھی کیوں کرتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم خود اپنے پڑھنے کا طریقہ قرآن کریم خود بتاتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تو قرآن کریم کی سب سے پہلے ہم جو بے حرمتی کرتے ہیں، لعنت کے جو مستحق بنتے ہیں، وہ یہاں بنتے ہیں کہ قرآن کریم کو تیز پڑھ کے قواعد کی رعایت کے بغیر، اور پھر قرآن کریم کو بے تک کے طریقے سے پڑھ کر ہم قرآن کریم کی لعنت کے مستحق سب سے پہلے یہاں بنتے ہیں. اسی لیے ایسی تراویحوں سے، ایسے قرآن سننے سے، سنانے سے امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر بچے، ورنہ وہ 100% قرآن کی لعنت کے مستحق ہوں گے. وہ اس وقت اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کو اس برے فعل سے، اس برے کام سے بچنا پڑے گا.
تراویح کا اہتمام کریے، منع نہیں کیا جاتا کہ آپ 3 پارے پڑھیے، 5 پارے پڑھیے، لیکن قواعد کی رعایت تو کیجیے، نہیں کیا جاتا، اسی لیے اس کو منع کیا گیا۔ اگر اہتمام ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک مزید یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح کے اندر مکمل طور پر شریک ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم پہلی رکعت کے رکوع سے شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بظاہر کیا بتا رہے ہیں کہ جلاد مسلط کیا گیا، بس پڑھنا ہے سو پڑھنا ہے، نہیں تو یہ جلاد کی تلوار ہمارے گردن پر چلے گی۔ ظاہر تو یہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر قرآن کریم کی محبت ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ کی محبت ہوتی، تو ایسی صورت میں ہم تراویح کو بھی مکمل ادا کرتے، ہم آدھی ادا نہیں کرتے جیسا ہم کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم سے محبت کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کو مکمل طور پر سکون سے کھڑے ہو کر مکمل متوجہ ہو کر سننا، یہ قرآن کریم سے محبت کی علامت ہے، اور قرآن کریم کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری جو ہمارے یہاں بے اعتدالی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کسی راستے سے گزرتے ہیں تو ڈیرے وغیرہ ڈلے ہوئے رہتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر شرعی شادی ہو رہی ہے، لیکن جب معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ افطار پارٹی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کو، اپنے ماننے والے کو کھانے کا کیا طریقہ بتایا تھا؟ کیا کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا بتایا، یا سلیقے سے دستر کا اہتمام کر کے بیٹھ کر کھانا سکھایا؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے گناہ کرنا نامناسب بات ہے، غلط بات ہے۔ تو اسی لیے اس قسم کی دعوتوں کو کرنے سے، شرکت کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ کیا فائدہ؟ افطار کرانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک نفل عمل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن سنت کا اہتمام ضروری کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ سنت کو معمولی سمجھتے ہیں تو آپ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سنت کے اہتمام کو، جو آپ نے سنت طریقے سے کھانے کا بتایا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ ایک غیروں کے طریقے پر اگر کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ جانور بیٹھ کر نہیں کھاتا، ہم خود دیکھتے ہیں بقرعید میں جانور آتے، آپ خود دیکھیے جانور کھڑا کھڑا کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو انسان بنایا یا جانور بنایا؟ تصور کیجئے، سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے یہاں گنہگار کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کی چیزوں سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ ہم چاہے کچھ ہو جائے، چاہے وہ کسی کی بھی دعوت ہو، کوئی بھی اس میں شریک ہوتا ہو، کیا کرنا ہے؟ ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی سنتیں آپ عزیز ہیں یا وہ لفنگ ہے ہم کو پسند ہے جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں جانوروں کی طرح؟ انتخاب اب کرنا ہے کہ ہم کو کون پسند ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے بڑھ کر اس کے بعد جو چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، کھلانے والا افطاری اس کی آمدنی کیسی ہے؟ اگر کوئی شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے اور حرام مال سے افطاری کرتا ہے تو اس کا سارا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دن بھر پھر بھوکا رہنے کا ہم کو فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اسی لیے اس چیز کا خاص خیال رکھے، حلال آمدنی بھی ہو، صحیح طریقے پر اس کا اہتمام ہو۔ اب یہ پہلا عشرہ گزرتے ہی ان کا اہتمام شروع ہوتا، دیکھیے کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں، کیسی کیسی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور اس میں مزید ایک چیز جو قابل غور ہے، جس کو بارہا گزشتہ بھی دوسرے موقع سے اس کا تذکرہ آیا تھا، کہ ہم راستوں کو بند کر کے دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دعوت کرنا، افطار کا اہتمام کرنا، جیسا کہ بھی آیا، ایک نفل کام ہے،
لیکن ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، آپ راستہ بند کر دیے، ایسا گھوم کے جاؤ، ایسا گھوم کے جاؤ، کتنی تکلیف کا سامنا کرتا ہے وہ شخص۔ یہ تکلیف پہنچانا کیا نہیں ہے؟ ایک نفل کام کے لیے حرام کام کرنا جو مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، کہاں تک درست ہو سکتا، کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس قسم کی چیزوں سے بھی بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اور کسی کو ہم جبرن مت روکیے، بلکہ آپ سمجھائیے، اس کے نقصانات بتائیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات بتا کر روکیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکے۔ اور بھی باتیں تھیں جن کا تذکرہ آنا چاہیے تھا، اگر اللہ نے موقع دیا تو آئے گی۔ اب رمضان المبارک کے فضائل کے سلسلے میں اب باتیں جمعے میں نہیں آئے گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ عصر کے بعد تعلیم میں وہ باتیں آ رہی ہیں، سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ وہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اتنے اہتمام سے لکھی گئی ہے اور اتنے اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے، اس اخلاص کو ہم بھی پیدا کر کے اپنے اندر عمل لائیں۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مقدس مہینے کی مکمل ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔